دوستان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سورہ واقعہ کے فائدے، یعنی سورہ واقعہ آپ لوگ اگر اپنے گھر مکان میں پڑھ لیتے ہیں، روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں، تو اس سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ فائدے، بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کی یہ سورہ واقعہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی ہے۔ اس کو سورہ الغنی یعنی بے نیازی سورہ بھی کہا گیا ہے۔ احادیث اور بزرگوں کے تجربوں کے اس کے کئی فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ واقعہ کے اہم فائدے کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، رزق اور برکت میں اضافہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی تنگی اور فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ غریبی سے حفاظت، حدیث میں آتا ہے کہ جو اسے روزانہ پڑھے گا اس پر فاقہ اور غریبی کبھی حاوی نہیں ہوگی۔ آسانی اور راحت، مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے سورہ واقعہ پڑھنا بہت زیادہ اثردار ہے۔ مرنے کے وقت آسانی، کہا گیا ہے کہ جس شخص نے اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا اس کی موت آسانی سے ہو جاتی ہے اور قبر کی سختی سے بھی راحت ملتی ہے۔ آخرت میں درجہ بلند ہوتا ہے۔ جو شخص اسے ایمان کے ساتھ پڑھے اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجے اونچے کر دیتا ہے۔ روزگار اور کام میں برکت، تجارت کرنے والوں، نوکری کرنے والے یا محنت مشقت کرنے والوں کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کام میں برکت اور سہولیت لاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہتر ہے کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، اسے عادت بنا لی جائے۔ انسان رزق کے معاملے میں کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ غریبی اور تنگی سے بچاتی ہے، رزق میں برکت دیتی ہے، موت کو آسان کرتی ہے اور آخرت کے لیے انسان کے درجے بلند کرتی ہے۔ دوستان محترم، آپ نے دیکھا اس کے کتنے بڑے فائدے، کتنی بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی ضرور تلاوت کریں، روزانہ کا اس کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ایسی ہے جس کو پڑھنے سے ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا، تنگ دستی ختم ہوتی ہے اور بھی بہت زیادہ جو مشکلات پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے بھی بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں، اپنی نیت کو صاف کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جس طریقے سے اس کو پڑھیں گے اسی طریقے سے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو ایک تنہا جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد آپ کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرتے وقت نہ کسی سے بات چیت، بس ایک تسبیح لے لیں۔ تسبیح یعنی سورہ واقعہ سے پہلے 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ سورہ واقعہ آپ کو مل جائے گی 27ویں پارے میں، سورہ رحمان کے بعد والی جو سورہ ہے اس کو سورہ واقعہ کہتے ہیں۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آپ سورہ واقعہ کو 3 مرتبہ پڑھیں یا 1 مرتبہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ تنہائی اختیار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ پاک